السلام علیکم 10th کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 6 تاریخ پاکستان پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سوالات، تفصیلی سوالات اور معروضی نکات کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور. عام انتخابات کب ہوئے؟ 1977 میں. یہ آپ کا MCQs ہے. عام انتخابات کب ہوئے؟ 1977 میں. 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی. 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا اور انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا. جب حالات خراب ہونے لگے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دی. ابھی مذاکرات جاری تھے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا. جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 سے اگست 1988 تک تقریباً 11 سال ملک پر حکومت کی اور 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے. ضیاء الحق کے بعد کون قائم مقام صدر بنے؟ غلام اسحاق خان قائم مقام پاکستان کے صدر بنے. ٹھیک ہے، اب یہ تھا آپ کا اوپر والا پیراگراف. اس میں چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں یاد کرنے والی. بیسیکلی آپ کا لانگ کویسچن جو ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم ہے. 1977 سے 88 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو. شرعی عدالتوں کا قیام. 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بنچ قائم کیے گئے. ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا. 1980 میں شریعت بنچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی. شرعی حدود کا نفاذ. 1979 میں حکومت نے شرعی حدود آرڈیننس نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی اور زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے. زکوٰۃ اور عشر کا نظام. زکوٰۃ اور عشر کا نظام 1 مارچ کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جائے گی. زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جائے گی. اور زرعی پیداوار کے محسوس حد کا 10% عشر وصول کیا جائے گا. سود کا خاتمہ. 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا. یہ آپ کا MCQs ہے کہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کب کھولے گئے سود سے نجات کے لیے؟ تو 1 جنوری 1981 میں. ٹھیک ہے، 1 جنوری 1981 میں اور 1 جولائی 1984 میں سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا. اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم
BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم قرار دے دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ نماز کا اہتمام۔ اسکولوں اور کالجوں میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کروانے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں، یعنی نماز کمیٹیاں بھی بنائی گئیں۔ احترام رمضان آرڈیننس۔ جو احترام نہیں کرے گا رمضان کا 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا اسے دی جائے گی۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد بھی دی گئی اور ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دیا گیا۔ نیکسٹ ہے عربی کی لازمی تعلیم۔ اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا۔ شریعت فیکلٹی کا قیام۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی جہاں قرآن مجید، سنت نبوی، فقہ اور پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے نہایت اہم لانگ کویسچن ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے جس میں ہم نے تفصیلی سوال نمبر 2 پڑھا۔ یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے، بورڈ کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔